بدعتی کی امامت کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ اگر بدعتی امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے مانند ہر جگہ حاضر و ناظر، اسی طریقے سے عالم الغیب اور مختار کل سمجھتا ہے، ایسا بدعتی شخص ہے تو یہ شرک ہے، اس کو فقہاء نے شرک میں شمار کیا ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضر ناظر یا عالم الغیب اور مختار کل ہونے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اور کلمہ طیب اور کلمہ طیب اور کلمہ شہادت کی خلاف ہو جاتا ہے، اس لیے جان بوجھ کر ایسے عقائد رکھنے والے امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا فقہاء نے جائز نہیں لکھا ہے۔ پڑھنے کی صورت میں اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس نماز کا لوٹانا لازم اور ضروری ہوگا، اور اگر لا علمی میں پڑھ لیا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لوٹانے کی اس صورت میں ضرورت نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے علامہ شامی فتاوی الشام کے اندر کافی تفصیلی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وَيَكْرَهُ إِمَامَةُ عَبْدٍ وَفَاسِقٍ وَمُبْتَدِعٍ۔ یہ در مختار شامی کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ 559 اور 562، کتاب الصلاح باب الامامہ، جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349، کتاب الصلاح باب الامامہ، جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر حلبی کبیری صفحہ 514 515، فصل الامامہ، جو سہیل اکیڈمی لاہور کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر۔ دوسری صورت یہ کہ اگر بدعتی امام موحد ہے، شرکیہ عقائد وہ نہیں رکھتا ہے، صرف تیجا یا اسی طریقے سے چالیسواں وغیرہ جیسی بدعات میں مبتلا تو ہے یہ شخص، تو اس کی امامت کو فقہاء نے مکروہ تحریمی کے درجے میں شمار کیا ہے۔ صحیح عقیدہ والا امام مل جائے تو بدعتی امام کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر صحیح عقیدہ والا امام نہ ملے تو مجبوراً ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لے، جماعت نہ چھوڑے۔ ایسی صورت میں نماز دوبارہ پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ البتہ متقی اور پرہیزگار امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس بدعتی امام کے پیچھے پڑھنے سے نہیں ملتا ہے۔ چنانچہ در مختار وغیرہ کے اندر ہے، وَيَكْرَهُ إِمَامَةُ عَبْدٍ وَمُبْتَدِعٍ أَيْ صَاحِبُ بِدْعَةٍ لَا يُكَفِّرُ بِهَا وَإِنْ كَفَرَ بِهَا فَلَا يَصِحُّ الْاِقْتِدَاءُ بِهِ اثراً۔ اس طریقے کے الفاظ در مختار شامی پہلی صفحہ 559 اور 562، کتاب الصلاح باب الامامہ، جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349، کتاب الصلاح باب الامامہ، جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر حلبی کبیری صفحہ 514 515، فصل الامامہ، جو سہیل اکیڈمی لاہور کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر۔ اسی طریقے سے بدعتی شخص کو امام بنانا، اس کو بھی فقہاء نے مکروہ تحریمے کا درجہ شمار کرایا ہے۔ ہاں، اگر حاضرین میں سارے کے سارے بدعتی ہی ہو، متقی پرہیزگار کوئی بھی شخص نہیں ہے، تو اس صورت میں بدعتی امام کی امامت بدعتی مقتدیوں کے لیے مکروہ نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتاوی شام کے اندر نقل کیا در مختار شامیہ کے اندر، وَيَكْرَهُ إِمَامَةُ عَبْدٍ وَمُبْتَدِعٍ أَيْ صَاحِبُ بِدْعَةٍ۔ اس طریقے کے الفاظ ہے در مختار شامی پہلی جلد صفحہ 559 اور 562، کتاب الصلاح باب الامامہ، جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349، کتاب الصلاح باب الامامہ، جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ حلبی کبیری صفحہ 514 515، فصل فی الامامہ کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ اور آگے مزید فقہاء لکھتے ہیں کہ بدعتی وہ ہے جو ایسا کام عبادت سمجھ کر کے کرے جس کی اصل شریعت میں نہ ہو، یعنی قرآن و سنت، اجماع اور قیاس سے اس کا کوئی ثبوت نہ ہو، ایسے شخص کو بدعتی شخص قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں در مختار کی عبارت ہے، وہی اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندتی بل بنوع شبہ۔ پھر آگے تفصیل جو ہے علامہ شامی لکھتے ہیں اس کے اندر، جس کا حوالہ الزہاد التعریف فی ہامش الخزائن الی الحافظ ابن حجر فی شرح نخبہ۔ اس طریقے کے الفاظ جو علامہ شامی نے فتاوی شام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 560 اور 561، کتاب الصلاح باب الامامہ، مطلب البدع خمسۃ اقسام، جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر الاعتصام
अबी इसहाक अशातिबी, उसकी पहली जिल्द सफ़ा 39, अलबाबुल अव्वल फ़ी तारीफ़ अल बिदा, जो दारुल फ़िक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर अल-बहर राइक जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 349, किताबुस सलाह बाबुल इमामा के तहत जो है इसको नकल किया है। मज़ीद ये कि बिदाती गुनाह को इबादत समझकर करता है, इसलिए मौत तक उसको तौबा नसीब नहीं होती है। इसकी मिसाल ऐसी है कि कोई मरीज़ मर्ज़ को मर्ज़ नहीं समझता, बल्कि मर्ज़ को सेहत समझकर इलाज नहीं कराता और मर जाता है। इसलिए बिदाती की इमामत को फ़ुक़हा ने लिखा है कि इसलिए बिदाती की इमामत फ़ासिक से भी बदतर है, इसलिए कि फ़ासिक तो गुनाह समझ करके करता है तो उसको तौबा की तौफ़ीक मिलती है, लेकिन बिदाती इसको गुनाह नहीं समझता है। चुनांचे इस सिलसिले में जो है काफ़ी तफसीली बहस नकल की अल-इब्दा फ़ी मज़ारिल इब्तिदा के अंदर नकल की गई है। क़ाल अइम्मतुल मुस्लिमीन का सुफ़यान अस-सौरी अन्नल बिदा अहब्बु इला इब्लीस लिअन्नल बिदा ला युताबु मिन्हा वल मासिया। इस तरीके की काफ़ी तफसीली इबारत अल-इब्दा फ़ी मज़ारिल इब्तिदा सफ़ा 33 जो मकतबा इल्मिया बिल मदीनतिल मुनव्वरा से छपा है, तबाअतुल खामिसा 1971, हल्बी कबीरी सफ़ा 514, फ़स्ल फ़िल इमामा जो सुहेल एकेडमी लाहौर का छपा हुआ नुस्खा है। आगे लिखा है अत-तरग़ीब व तरहीब के हवाले से रुबिया अन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना इब्लीस क़ाल अहलक्तुम बिज़्ज़ुनूबि फ़अहलिकून बिल इस्तिग़फ़ार। इस तरीके की इबारत है अत-तरग़ीब व तरहीब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 32 और तरहीब में है मन तरक सुन्ना व इर्तिकाबुल बिदा। इसके अत-तरहीब मिन तरक सुन्ना व इर्तिकाबिल बिदा वल अहवा जो दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। इसी तरीके से नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया उसके हरूफ तहज्जीब बा उन्वान है बिदाती की इमामत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 219, 220 और 221 पर इस मसले की तफसीली बहस नकल की गई है, वहाँ भी देख सकते हैं।